اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لهم فیہا من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کے مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مے برسے اور اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہیں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے ہوں، اچانک باغ کو بغولہ لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اس چیز کو سورہ آیت الکرسی سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں بھی انفاق سے فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب وہی مضمون آیت الکرسی اور اسلامی احکامات اور مرنے کے بعد کی زندگی والے واقعات وضاحت سے بیان کرنے کے بعد اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہاں سے سورہ بقرہ کے اختتام تک کے مالی امور کی بحث اللہ نے کی۔ ایک تو صدقے کا، دوسری چیز مالی امور میں جو ضرورت پیش آتی ہے، صدقے کے احکامات بیان کیے، سود کے احکامات بیان کیے۔ آدمی عام طور سے سود اسی وقت لیتا ہے جب وہ کچھ مجبور ہو، یعنی سود پر قرض وغیرہ بہت مجبوری کی حالت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی۔ سود خوری کے نظام سے سماج اور معاشرے میں کیا خرابی آتی ہے وہ۔ اب اگر سود کو منع فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ضرورت مندوں کے لیے صدقہ رکھا۔ قرض کی بھی بحث اسی کے ساتھ لگا دی کہ اگر کسی آدمی کو کوئی قرض دیتا ہے تو کشادگی کے باوجود اگر نرمی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد پوری لین دین کی تفصیلات ہیں، یعنی مالی امور کی پوری تفصیلات تقریباً یہاں پر جمع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے منع فرماتا ہے تو اس کا نعم البدل اس سے جو بہتر ہے اس کو بیان فرماتا ہے۔ جیسے سود کی حرمت اگر بیان فرمائی تو سماج اور معاشرے کے کمزور اور معاشی اعتبار سے عدم و استحکام میں مبتلا اور ضرورت مند افراد کی ضرورتیں کیسی پوری ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ اب ایک آدمی جب خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، تو جب آدمی مال لگاتا ہے کہیں تو فطری چیز یہ ہے کہ اس مال کو لگانے پر اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ۔ تو ایک تو تجارت میں آدمی مال لگاتا ہے، اس کا نفع اور فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن صدقے میں مال لگانے کے کتنے فائدے ہیں، اور اس فائدے کو نقصان میں تبدیل کرنے کی شیطان کی جو کوششیں ہیں اس سے بچنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ اگر جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دانہ، ایک دانہ جو ہوتا ہے اس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اس کا مطلب اس طرح اگر تعداد دیکھی جائے تو 100 گنا تک کے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتا ہے صدقے کی بنیاد پر۔ صدقہ اگر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، تو 700 گنا تک کے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا جو معاملہ ہے صدقے کا، جیسے ہم جانور پال کر کے اس کو کھلا پلا کر کے صحت مند کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے مال کو۔ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صبح جب ہوتی ہے تو 2 فرشتے اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو مال کو بڑھا۔ یہاں پر صرف ایک چیز سوچیں، ایک چیز۔ عام طور سے آدمی اپنے کسی بھی معاملے میں کسی نیک متقی شخص کو دعا کے لیے کہتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی نیک متقی شخص ہو تو اس سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، یعنی جو جائز وسیلے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اس کے لیے درخواست کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کی صفت ہی پیدا نہیں کی ہے، یعنی ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی گناہ یا نافرمانی کرے، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح، بڑائی اور کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے ہمارے لیے، اللہ اگر اس نے تیرے راستے میں خرچ کیا، اللہ اس کے مال کو بڑھا۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اس کے مال کو کم کر دیا۔ بد دعا بھی یہاں پر ذرا سا غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، چاہے کھجور ہی، کیونکہ صدقہ جو ہے مصیبتیں ٹلتی ہے، بیماریاں ٹلتی ہے، یہ سب اضافی فائدے ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر آخرت میں جو اس کا صلہ دے گا، یعنی قبر کے اندر عذاب جب پیٹ کی طرف سے آدمی کے سامنے سے آئے گا تو یہی اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ روکے گا۔ قرآن آپ پڑھیے، سورہ منافقون کے بالکل آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی موت جب آتی ہے، فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو فرشتے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، کاش اے اللہ مجھ کو کچھ زندگی دے کر دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر دیتا، یہی کہے گا وہ، اور متقی اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال خرچ کرنا کب ہے جانتے ہیں؟ مال خرچ کرنا سکرات لگنے، یقینی موت کے قریب جانے سے پہلے، یعنی ایک آدمی کو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے بہت کم دن باقی ہیں فلاں فلاں بیماری کی وجہ سے، کڈنی فیل ہو گئی ہے، کینسر ہے، یا ایسی بیماریاں جس کا ابھی علاج مل نہیں سکا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ بعض کا علاج ہم پا لیتے ہیں، بعض کا نہیں پاتے ہیں، تو دنیا میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج انسان ابھی پا نہیں سکا ہے۔ تو ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ذوف آخری مرحلے پہ ہو جائے، ایسے وقت تو آدمی جب یہ کہنے کے لیے بیٹھے کہ یہ چیز اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ چیزیں حال کر لینا، اس مقام پر میرے جو یہ 200 پلاٹ کا پٹا ہے اس میں سے 2 پلاٹ پر مسجد بنا دینا، تو اب اس وقت تو کہہ رہا ہے جب اس کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اب تو بیوی بچوں میں بٹنے والا ہے وہ مال، اب اس کو جب نکلنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، یقین ہو گیا، تو اب کہہ رہا ہے کہ یہ دو یہ دو یہ دو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ نہیں ہے، یہ تو وہ بالکل مجبوری کا سودا کر رہا ہے۔ مال کو خرچ کرنا کیا ہے کہ تنگ و دستی بھی اگر آدمی کو ہو، تنگی بھی ہو، تو کچھ نہ کچھ اس تنگی کے حالات میں اللہ کے راستے میں نکالے، اور اگر اس کا معاملہ کشادگی کا ہے تو اسی کے مطابق نکالے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے تو کس نیت اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی مناسبت سے اجر دے گا، اور کشادگی والا ہے، وہ دینے میں کمی کرنے والا نہیں ہے، اللہ بے حساب دینے والا ہے رب العالمین۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذل لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا تو دیکھیے شیطان جو ہے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ چیز بیان کی، شیطان انسان کا انتہائی خطرناک دشمن ہے، عدو مبین اللہ نے کہا۔ اس کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ انسان کے مزاج اور فطرت کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ کسی آدمی کا اگر نیکی کا مزاج ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو نیکی سے نہیں روکا جا سکے تو نیکی میں ایسا کام کرواتا ہے کہ وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ جیسے مثلا ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ریاکاری کروائے گا، دکھاوے کی نماز، یہ ہو جائے گا شرک اصغر۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ جیسے بعض مرتبہ کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، اپنا نماز جو ہے یہ ہمیشہ چھپ کر کی جاتی ہے، اب صبح اٹھ کر کے وہ کہتا ہے کہ رات میں میں اٹھا، سردی بہت تھی، 3 بجے رات کو بالکل ٹھنڈا ماحول تھا تہجد کے لیے جب اٹھا تو۔ اللہ کے نیک بندے جو نیکی لوگوں سے چھپا کر کے تھی نیکی، اس کو چھپا کر کے، نفل چھپا کر کے کی جاتی ہے۔ ایسے ہی مال کو خرچ کرتا ہے تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں اس مقام پر خرچ کرتا ہے جہاں پر لوگوں میں شہرت ہو، لوگوں میں مال۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے شیطان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کا مجھ کو زیادہ خوف ہے، یہ شرک خفی ہے، اس کا مجھ کو دجال کے فتنے سے زیادہ تم لوگوں کے درمیان اس چیز کا خوف ہے کہ تمہارے درمیان یہ نہ آ جائے۔ یہ انتہائی بدترین چیز ہے۔ تو یہ جو چیز آتی ہے آدمی کے اندر کہ اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، یعنی مال دیا کسی کو اللہ کے راستے میں تو اس کو احسان نہیں جتاتے ہیں کہ تیرے برے وقت میں تو میں کھڑا ہوا تھا، تیرے پاس جب برا وقت آیا ارے وہ کیا مجھ سے بات کرے گا، دوسری مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ شخص موجود نہیں ہے، جب کچھ نہیں تھا زیرو ہو گیا تو میں ٹیکا دے کر کے اس کو یہ جتانا ہو گیا۔ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے اس کا اجر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، فوراً اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر دے دیا، اب اس کے بعد اس اجر کو ہم ضائع کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے، جتا کر کے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے مثلا کسی آدمی کو صدقہ کرنا ہے، اس کے بہت ساری حکمتیں لوگ اختیار کرتے ہیں، شیطان ان کو ورغلاتا ہے اور ان کو اندازہ بھی لگتا ہے۔ اب جس آدمی کو آپ کو دینا ہے تو اس کی غیرت و حمیت سے آپ نہ کھیلو۔ جیسے مثلا کبھی کبھی سوسائٹی والے کچھ کٹ وغیرہ، کبھی کوئی آفت آتی ہے، جیسے ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے تو ابھی رمضان کٹ تقسیم ہوگی تو اس میں کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوائیں گے۔ اس غریب، مستحق، ضرورت مند کی غیرت اور حمیت سے کھیل لینا۔ المیہ تو یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے چندہ جمع کیا ہے، آپ میڈیٹر ہیں۔ کسی دیندار شخص نے آپ لوگوں کو دیکھا کہ آپ لوگ اس قسم کا کام کرتے ہو، اس نے بہتر سمجھا کہ یہ لوگ تحقیق کرتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا جائے، تو آپ صرف بیچ کے آدمی ہو، مال ہے اصل میں اس کا، آپ کا کچھ نہیں ہے، دیا کسی اور نے ہے، لیکن فوٹو آپ کھڑے ہو کر کے کھنچا رہے ہو، اس کی غیرت و حمیت سے کھیل رہے۔ کتاب و بیاضوں کی تقسیم میں کوئی اور معاملہ ہو، یہ جو معاملہ ہے یہ جتانا نہیں تو اور کیا ہے، کس میں آئے گا یہ؟ اللہ کسی پر یہ وقت نہ لائے، لیکن اس باغیرت اور باہمیت غریب سے پوچھیے کہ اس کو کتنی شرم آتی ہے۔ ہم نے ایسے شخص کو دیکھا، ایسے شخص کہ وہ اس لیے اس مقام تک نہیں جا پا رہا تھا کہ اس کی غیرت جانے نہیں دے رہی تھی، اور اس کے گھر کے تقاضے، اس کے بچوں کے کپڑے نہیں بنے ہوئے تھے، رمضان المبارک کا بالکل آخری ایام تھے، بالکل آخری ایام۔ تو کسی نے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا، جب اس کو جا کر کے کہا تو کہا کہ میرے پیر ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ میرا بچہ کبھی، اس کو خبر لگی کہ میں ایسے
لے کر کے آیا ہوں زکوٰۃ، تو میں اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ آدمی سوچتا نہیں ہے یہ سب، یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا صدقہ اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے اس کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرتا ہے آدمی تو دل میں ایسی کشادگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کو اتنا مطمئن، روح تک کے مسرور کر دیتا ہے رب العالمین، روح تک مسرور ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب آتا ہے یہ تمام چیزیں شیطان یہ ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، نیکی کرتے ہوئے یہی کرواتا ہے کہ اجر کو ضائع کروا دے، یہ کام کرواتا ہے۔ تو احسان کبھی نہیں جتانا کسی بھی شخص پر، اور نہ ایذا دینا۔ ایذا دینا ہی ہے احسان جتانے کے ساتھ ساتھ ایذا جو دیتا ہے آدمی، جب اس کو بولے گا، جب اس کو اپنا غلام سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ آپ اگر احادیث پڑھیں، اگر کسی شخص کو کسی نے زکوٰۃ دی، صدقے کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے فرض، تو پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہو اس کو مالک بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر بولے ہوئے اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو اور وہ زندگی بھر سمجھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی مالی مدد کی ہے، وہ ایک الگ کھانے میں لے کر کے چلا جا رہا ہے، وہ آپ کا ممنون ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فرض کیا آپ نے فرض کی ادائیگی کی ہے۔ زکوٰۃ میں اگر آپ نے اس کو کوئی چیز دی، جیسے کوئی پلاٹ دیا، کوئی مکان دیا، یا کوئی سواری یا کوئی اور چیز دی، جیسے مثلا رکشہ ڈرائیور ہے، اب آپ نے دیکھا کہ کافی بچے وغیرہ ہیں اور کرائے کا رکشہ چلاتا ہے، آپ کی پاس مالی استطاعت تھی، اتنی زکوٰۃ تھی، آپ نے رکشہ خرید کر دے دیا، اس کا کاروبار خود کا ہو گیا۔ اب اگر وہ بیچنا چاہے وہ مکان، وہ جو چیز بھی آپ نے زکوٰۃ میں دی ہے، تو آپ اس کو خرید نہیں سکتے، منع ہے حدیث کے اندر۔ اگر اس کی حکمتوں پر غور کریں تو لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس شخص کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ آپ سے سودا کرے گا، وہ آپ تو کسی بھی قیمت میں لے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مال کو محفوظ کر دیا اس کے۔ زکوٰۃ اور صدقے کے جو احکامات ہیں، اس پر عمل کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے بہت ضروری کہ شیطان کے بہکاوے اور شیطان جو ضائع کرواتا ہے اس سے بچنا، ورنہ اس مشہور حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کی جناب میں 3 لوگ کھڑے کیے جائیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، سب دین کا کام کرنے والے ہوں گے، اور ایک مالدار ہوگا۔ تو وہ کہے گا خوب اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس لیے نہیں خرچ کیا کہ تجھ کو میرے راستے میں خرچ کرنا تھا، بلکہ اس لیے کہ تجھ کو لوگ غنی سخی کہیں، تیری سخاوت کے ڈنکے بٹ چکے، جو چاہتا تھا دنیا میں تجھ کو مل گیا، فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ ذرا تو تصور کیجئے، کیا تھا اس نے نیکی، لیکن جہنم میں جانے کا سبب بن گئی، نیکی جہنم میں جانے کا سبب بن گئی ریا کی وجہ سے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ اداسی۔ اب اگر یہ لوگ کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احسان نہیں جتائیں گے، ایذا نہیں دیں گے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ خرچ کیا آدمی، ارے غلط جگہ دے دیا، ارے یہ ہو گیا، اتنا مال دے دیا، تھوڑا روک لینا تھا، پھر اس کے بعد غم بھی ہونے لگتا ہے نہیں دینے کا بھی۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی وہاں، تو صدقے کا جب اجر ملے گا، اور کھونے کا صرف پانے کی بات رہے گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، خوف اور غم کا تعلق جو ہے 2 زمانوں سے، ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے۔ خوف کا تعلق جو ہے، خوف کا اس کا مستقبل سے، اور غم کا تعلق ماضی سے۔ قیامت کے روز کہا گیا ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم، تو غم کا غم کا تعلق ماضی سے۔ اب قیامت کے روز جب مجرم کھڑے ہوں گے تو ان کو غم کیسا ہوگا؟ پوری زندگی جائے کرتی، مال اتنا کمایا، بچوں کے لیے چھوڑ کر کے چلا آیا، بھائی کا ترکہ مارا، بہنوں کا ترکہ مار دیا، پارٹنر سے حساب کتاب میں گڑبڑ کی، سب کا جواب اکیلے قبر میں دینا ہے۔ مزہ کون مار رہا ہے؟ بیوی بچے، اور روز محشر انہی سے ایک نیکی مانگنے جائے گا۔ ایک قرآن پڑھیے، قرآن، ایک نیکی مانگنے جائے گا، ساری قربانیاں بیٹے کو بتائے گا، بیٹا سب تسلیم کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا ابا جس چیز کی آپ کو حاجت ہے اس کی مجھ کو زیادہ حاجت ہے۔ بیوی سب تسلیم کرے گی، مگر کہے گی کہ اس کی، ذرا تصور کیجیے کتنا بڑا غم ہوگا اس کو جس پر سارا مال لگا دیا، سارا وقت، ساری صلاحیت جن کے پیچھے لگا دیا، کچھ بھی کام نہیں آیا، مال سب ان کا ہو گیا، میرا کچھ نہیں ہو گیا۔ اور اب یہ دیکھیے پیچھے غم، اب خوف، اب آگے جو جہنم کا عذاب آنے والا ہے اس کا خوف۔
یہ مستقبل سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اب اس کا انجام، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، غم، کاروبار میں یہ کروں نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا پیسہ غائب ہو جائے، یہ خوف کا تعلق مستقبل سے، غم کا تعلق ماضی سے۔ اہل ایمان کو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، اللہ کا شکر تھا جب ان کا بجٹ بناتے تھے تو وہ گھر کا بجٹ، بیوی کا بجٹ، بچوں کا بجٹ، کپڑے کا بجٹ، گاڑی کا بجٹ، اتنا پیٹرول لگنا ہے، موبائل کا بجٹ، اور آخرت کا ایک بجٹ کہ اللہ کے راستے میں اتنا دینا ہے۔ ان کے یہاں پر اگر کئی پلاٹ تھے سینکڑوں، تو جنت میں بھی چپکے چپکے بہت سارا انہوں نے جنت کے لیے خرید کر رکھا تھا، بہت کچھ تھا۔ ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ مال اللہ نے دیا تو مال صرف دوسروں کے لیے نہیں کمایا، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کو دے کر چلے نہیں گئے۔ ترکے کے معاملے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آدمی ترکے میں اپنے بھائی کا پورے جائیداد مار لیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، مکان بنا کر بیٹے رہتے ہیں، حساب اس کو اکیلے کو دینا، دوسرے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نہیں ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ معمولی چیز ہے۔ بعض لوگوں کی دیکھو تیوڑی چڑھی رہتی ہے، اور خاص طور سے مال جب آتا ہے تو لہجہ بدل دیتا ہے، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ چھوٹا آدمی اگر رہتا ہے، دیکھیے اخلاقیات کا تعلق جو ہے، ایک ہوتا ہے لوگوں کا اخلاق اور ایک ہوتا ہے آدمی کا ذاتی اخلاق۔ عام طور سے سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ غور کریں تو لوگوں کا جو اخلاق ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے، یعنی آدمی کا ذاتی اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ بڑا آدمی ہے، السلام علیکم، خیر کیا، بچھا جائے گا اس کے سامنے، تو اس کی بڑائی کی وجہ سے با اخلاق ہو گیا ہے۔ اور ایک دم چھوٹا آدمی اگر ہے، کیا ہے، آدھی بات کا بھی جواب نہیں دے رہا ہے، گیا اس کا اخلاق، اس کے چھوٹے پن کی وجہ سے اپنی اصل پہ آ گیا۔ اصلی اخلاق کون سا ہے جانتے ہیں؟ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے سب کے ساتھ اخلاق، یہ ہمارا ذاتی ہے، یہ لوگوں کی شخصیت کو دیکھ کر کے ہم با اخلاق نہیں ہوتے، آدمی کا ذاتی اخلاق۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے ایک صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو جمعہ کے روز مال لے کر کے آتے، یا عام دنوں میں بھی بازار میں لا کر کے فروخت تو کرتے، تو اللہ کے نبی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے تحفہ لے کر کے آتے، یعنی شعری تحفہ دیتے تھے۔ ایک روز بازار میں کھڑے ہو کر کے مال فروخت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے۔ اب اچانک پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا تو بازار میں ایک شخص مال بیچ رہا ہے، اچانک آنکھ بند ہو جائے کیا ہو، لیکن تھوڑی دیر کے اندر ہاتھوں کی نرمی نے بتا دیا کہ کائنات کے امام کا ہاتھ ہے، اپنے بدن کو تھوڑا پیچھے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کون اس غلام کو خریدے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، مجھ دیہاتی اجٹ کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سا تصور میں لائیے کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ دیہاتی آدمی، حضرت معاویہ بن حرام ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا شہر سے باہر کنارے کے علاقے میں تھا، تو نماز جیسے جیسے فرض ہوگی تو کئی چیزیں نماز میں ایسی تھیں جو آہستہ آہستہ، جیسے مثلا قبلہ تبدیل ہوا نماز میں، اور بھی کئی ایک تبدیلی ہے، جیسے کوئی سلام کرتا تھا تو جواب دے دیا کرتے تھے، اگر کسی کی ایک آدھ دو رکعت نماز چھوٹے ہے تو وہ ساتھ میں پڑھ لیا کرتا تھا، جیسے مسبوق نمازی کے ایسے کئی احکامات بتدریج آئے ہیں، تو وہ اب جواب بھی دے دیا کرتے تھے سلام کا تیز، ٹھیک آئے تو جواب۔ اب یہ نماز میں آئے تو چیزیں ممنوع ہوتی گئی، حکم کبھی نہیں رہا، مگر یہ کیا اب نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب یہ آئے حالت نماز میں کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے جواب دے دیا تیز سے، ہم تو اب لوگ کنکھیوں سے ان کو دیکھنے لگے، تو ان کو بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ پوری مسجد میں جب ایک نئی چیز کسی سے سرزد ہو جائے تو احساس جرم ہوتا ہے، اور لوگ جب ذرا سا متوجہ ہو جائیں تو وہ دعا آتشہ ہو جاتا ہے احساس جرم۔ تو یہ اپنے کہتے ہیں مجھ کو میری ماں گم پائے، میں نے ایسا کون سا نہیں حرکت کر دی ہے، یہ تو جواب دینا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی ران پر مارا تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ نماز جب ختم ہوئی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا. بلانے کے بعد حضرت معاویہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کائنات میں نے کسی کو اتنا بااخلاق نہیں پایا. آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس میں بات چیت اور گفتگو نہیں ہے. اتنی نرمی سے اللہ کے نبی نے مجھ کو سمجھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ان سے زیادہ بااخلاق کسی کو نہیں پایا. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نرم بات کہنا، معاف کر دینا بہت بڑی چیز ہے. کسی کو درگزر معاف کرنا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے ہمارے پاس مانگنے کے لیے آیا، سیدھے سیدھے آدمی جواب نہیں دیتا ہے، ہٹا کٹا ہو کر کے چلا آیا. چلے آتے ہیں، رمضان مہینہ آیا، بس یہ ہے وہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ یا صدقے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا. آج کے دور میں ہونڈا پر آ سکتا ہے، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہ چلے. ہونڈا کی وجہ سے اس کے بہت سارے اخراجات کم ہو جاتے ہوں گے، یہ ممکن ہے. بچے اسکول چلے جاتے ہوں گے، ضرورت کی چیزیں لانے کے لیے راحت رہتی ہوگی. یہ تمام چیزیں، اب وہ رکشے وغیرہ اور دوسری چیزیں تو کریں تو بہت تکلیف، وہ شہر بڑے ہو چکے ہیں، مقامات دور دور ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے تو اس کے پاس گاڑی ہے، پہلے وہ بیچے. لنگڑا لولا آدمی ہے، بس اسی کے لیے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے. اور معاشرے میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب چیز لوگوں میں مشہور ہے، زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ مال کا میل ہے. میل اس کے مال کا ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جو لے رہا ہے اس کے لیے میل نہیں ہے. ہمارے لیے سود حرام ہے، ہمارے لیے کسی کا مال لے کر ہڑپ کرنا حرام ہے، بےایمانی کرنا، رشوت، یہ سب حرام ہے. لیکن اللہ نے زکوٰۃ اور صدقہ جائز رکھا ہے اگر ضرورت مند ہے. مقروض آپ دیکھیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف جو ہے اس میں قرض. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی مقروض ہو جائے، کاروبار کرتے کرتے بالکل زیرو ہو گیا، تو سب آ کر کھڑے ہوتے ہیں، لا پیسہ نکال جلدی، گھر بیچ، پلاٹ بیچ، مکان بیچ، کرائے کے مکان میں جائے. یعنی جب اس کو ٹیکے کی، سہارے کی ضرورت ہے تو اس وقت ہمارے سماج اور معاشرے کی تصویر بالکل الٹ ہے. اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جیسے کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک منظم نظام ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا، صدقات کا ایک طریقہ ہونا چاہیے سماج اور معاشرے کے اندر. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ قرآن میں کہا ہے نماز اور زکوٰۃ دونوں کی ادائیگی، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ. تو نماز جیسے باجماعت ہے ویسے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، اجتماعی اس کی شکل ہونا چاہیے. مگر اب ہمارے یہاں وہ معاملہ نہیں ہے اجتماعی شکلوں کا، مگر کچھ منظم انداز ہونا چاہیے. اب ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا صاحب مال آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے، تو 2 5 ہزار، 2 ہزار، 1 ہزار، ہزاروں لوگوں میں تقسیم کرنا. اب اس میں کچھ ایسے ہیں جو لٹک کر کے بھی لے کر کے چلے جاتے ہیں. تو جو ضرورت مند ہیں، ہمارے قریبی لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، جہاں ہمارے پاس ہیں، وہاں دینے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کو کھڑا بھی کر دینا چاہیے، تاکہ آئندہ سال سے وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے، لینے والا نہیں. معاشی اعتبار سے کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں کوئی شخص ہے، اس کو کھڑا کر دیا جائے. 4 5 لوگ مل کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. منظم انداز میں اگر یہ کیا جائے تو سماج اور معاشرے میں غربت ختم کرنے میں بہت کم وقت لگے گا. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو اللہ تم سے پوچھے گا، سالن بنا رہے اس میں تھوڑا سا پانی بڑھا دو، شوربہ بڑھا دو، لیکن بھوکا نہیں سونا چاہیے. کتنا یہ سمجھ لیجیے اللہ ہم سے سوال کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا پڑوسی کے حقوق اس قدر بیان کیے گئے، میں ڈرا کہ ترکے میں کہیں ان کا حصہ نہ ہو. اتنے حقوق ہیں. یہ غریب اور مستحق اگر ہم کو مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین اس کے ذریعے میرا مال بڑھے گا، تیری رضا حاصل ہوگی، حادثوں سے بچوں گا، عذاب قبر سے محفوظ رہوں گا، اللہ تیرے دین پر عمل کروں گا، تیرے نبی نے جو تعلیمات بتائی ہے اس پر عمل کا موقع، توفیق اللہ تعالیٰ تو نے اس کو میرے پاس بھیج دیا. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی آدمی کا منہ بگڑ جاتا ہے اور پھر رف ٹف جواب دیتے ہیں. تو دیکھیے یہاں کہا گیا نرم بات کہنا، اس صدقے سے افطر ہے جس سے ایذا رسانی، یعنی آدمی دینے کے بعد ایک دم کچھ بھی انداز اختیار کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، اس صدقے سے بہتر ہے. اللہ بے نیاز اور بردبار ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کا صلہ ہم کو ملنے والا ہے. بندوں سے معاملہ کر رہے ہیں نرمی کے ساتھ، چپکے سے کسی کو ہم نے دیا، دل میں جو عزت اور مقام بنے گا.
اللہ جو اس کے دل میں ڈالے گا وہ ایک الگ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم یہ چاہتے تمہارے مال اور عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرو، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ یہ کیا رہتا ہے معلوم ہے؟ ایذا پہنچانا اور احسان، یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یعنی احسان جتانا یہ ہے کہ اب اس کو اپنا ممنون مانگے، کوئی کام کر رہا ہوں بیٹھا ہوا مجلس میں جو چائے لے کر آئیے فوراً بھاگ جائے، یعنی اب اس کو اپنا ذہنی غلام بنا لینا، اور اگر وہ نہ کرے بہت تجھ کو بال آ گیا ہے، بہت زیادہ تو وہ ہو گیا ہے، اب یہ دوسری چیز اس کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہے۔ یہ جو مال آپ نے دیا اس کا اجر آپ کو مل چکا ہے، ایذا نہ دیے۔ اس طرح جو شخص، اب اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح وہ شخص جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، چپکے سے خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کروں۔ اخلاص اگر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے آدمی کرتا ہے، اخلاص بڑی قیمتی چیز ہے۔ اخلاص اگر دل میں آ جاتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے تو آدمی عمل بھی کرتا ہے، عمل سے رکتا نہیں ہے، اور اللہ کی رضا جب دل میں آ جاتی ہے تو اثر پذیری بھی آتی ہے، اللہ ڈال دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذور کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا۔ لوگوں نے آ کر کے کہا آپ سپہ سالار رہیے، فتوحات ہوئی ہے، جنگی بہترین چالیں آپ چلتے ہیں، حکمتیں اختیار کرتے ہیں، چھوٹے لشکر کو بڑے لشکر پر فتح ہو جاتی ہے آپ کی حکمتوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ آج ہمارے یہاں معمولی سے اگر کسی کی پوسٹ اور اہمیت کم ہو جاتی ہے کام بند کر دیتا ہے۔ اخلاص اگر رہتا ہے تو دیکھو کیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سونے سے اگر لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں عمر نہیں رب عمر کے راستے میں لڑ رہا ہوں، مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، سپہ سالار کی حیثیت سے مارا جاؤں یا سپاہی کی۔ شہادت ہے مقصود ہے مطلوب ہے، مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی، میرا رب راضی رہے، یہ اخلاص۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت ساجمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بے مثال خطیب تھے، جامع مسجد میں خطبہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دلی کے قریب کا ایک دیہاتی آدمی ساجمہ شہید کا خطبہ سننے کے لیے پیدل دیہات سے چلا فجر کی نماز کے بعد، مگر جب دلی پہنچا تو جامع مسجد کی سیڑھیاں لوگ اتر رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھ کے، رونے لگا۔ پیروں میں چپل کی بجائے چتھڑے بندھے ہوئے تھے کیونکہ گرمی شدید تھی۔ ساجمہ شہید رحمہ اللہ کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا کہ میں اتنی دور سے آیا لیکن اللہ کی مشیت میرے حصے میں نہیں تھا، میں لیٹ ہو گیا۔ ساجمہ شہید اس کو ایک کونے میں لے کر کے گئے، پورا خطبہ اسی انداز اسی لب و لہجے میں سنا دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، رو رہا تھا۔ کہتا ہے آپ نے وہ خطبہ جو دلی کے عمرا، نوابوں، شہزادوں، روزہ کے سامنے دیا تھا، مجھ اکیلے دیہاتی کے لیے پورا خطبہ اسی انداز میں ریپیٹ کر دیا۔ ساجمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، اخلاص یہ ہے، عمل پر صرف نظریں رہتی ہے۔ آپ نے کہا جب دلی کے ان تمام لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا تب بھی اسی ایک اللہ کو راضی کرنا تھا، اور جب تجھ اکیلے دیہاتی کو سنا رہا تھا تب بھی اسی ایک اللہ کو راضی کرنا تھا۔ جب مقصد نہیں تبدیل ہوا تو جذبہ اور لہجہ کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ اخلاص ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص رات میں نکلتا ہے، پہلے دن دیتا ہے کس کو؟ کنجوس بخیل سیٹ کو، دوسرے دن دیتا ہے فاحشہ خاتون کو، تیسرے دن دیتا ہے چور کو، روز شور ہوتا ہے، عجیب آدمی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر نکلا تھا۔ کیا ہوا؟ بخیل سیٹ کہتا ہے کہ میں مال بچانے کے لیے رات کو جاگ رہا ہوں، یہ مال اللہ کی رضا کے لیے لٹانے نکلا ہے۔ مجرم گنہگار عورت کہتی ہے میں گناہ کی دعوت دینے نکلی ہوں، یہ نیکی جمع کرنے، نیکی کی تلاش میں نکلا ہے۔ چور سوچتا ہے میں لوگوں کا مال چرانے نکلا ہوں، یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے نکلا ہے۔ تینوں نے توبہ کر لی۔ اخلاص جب ہوتا ہے اس کے اثرات، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، ورنہ اگر دکھاوا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بڑی پیاری بیان کی ہے کہ
اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، اس پر زوردار میں برسے اور بالکل صاف اور سخت چھوڑ دیوے۔ اصل میں یہ مثال کیسی ہے کہ کوئی بڑی چٹان اور اس میں دھول بیٹھتے بیٹھتے ایک پرت مٹی کی بیٹھ جائے۔ اب کسان اس کے اوپر فصل بو دے گے، فصل بو دیا، فصل بونے کے بعد تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اچانک موسلادھار بارش ہوئی بھرپور، اور جب بارش ہوئی تو وہ مٹی ہے وہ بہہ گئی، تو کچھ بچا نہ، فصل بچی نہ کھیتی بچی، کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان کی کہ جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میرا برسے اور اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے وے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، ایذا دینا، ریاکاری کرنا، جتانا، یہی کرتا ہے صدقے کے ساتھ۔ یعنی آپ نے محنت کر کے بیج بویا، سب کیا، لیکن ساری کی ساری چیزیں، ان ریاکاروں کو اپنی کمائی سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا کسی بھی معاملے میں ریا سے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ اخلاص دے۔ قبولیت اعمال کی 3 بنیادیں، اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا میں، اور اب آخری آیت بول کر کے اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ توحید، عقیدے کا درست ہونا، سنت کے مطابق ہونا، اور اخلاص نیت، ریا نہیں ہونا۔ یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہے، عقیدہ نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں، وہ باطل مردود ہے۔ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو نیکی جہنم میں لے جاتی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ 3 لوگوں کی حدیث بیان کی، تو یہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ومثل الذین ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 2 جملے پر یاد رکھیے، پیچھے بھی گیا، ایذا دیتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ، یعنی پوری آمادگی کے ساتھ، جھجک، ارے نہیں تم کہاں 5000 لکھا رہے یار، تمہاری طاقت ہے کیا؟ اچھا ٹھیک، اب 10 لوگوں نے پریس کیا تو 12000 کر دیا، اس نے 11000 کر دیا، حالانکہ اس کی 50000 کی طاقت تھی۔ اور ایک آدمی آیا لوگوں کے پریشر میں، لوگوں کو اس میں کہ سب دے رہے ہیں، تو اب حضرت والا کا بھی نام تو 3-4 لائن کے بعد آتا ہے، جناب حضرت اور یہ تو ان کو بھی بڑا ہی اماؤنٹ دینا پڑے گا، تو دے دیا مجبوری میں، لیکن بعد میں کسک رہی ہے۔ ایک آدمی خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے، اللہ تو نے میرے مال کو قبول کر لیا، مجھ کو موقع دیا، ایک دم کھلے دل کے ساتھ خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اس کی مثال خوشی اور یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ راضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، علیم ہے، ہر نیکی کو وہ جانتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یقین کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے اونچی زمین پر باغ ہو، بارش اس پر برسے تو بھی پھل دے وے، اور بارش نہ برسے بھی تو فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اونچائی پر جو ہوتا ہے کھیت، کھیتی کرنے والوں سے پوچھئے، صبح کے ٹائم کی جو فوار ہوتی ہے بارش نہ ہو، وہ بھی اس کی فصل کو لہلہاتی رہتی ہے، یعنی بہرحال اس کو فصل آنا ہے، اس کا صلہ ملنا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ، دیکھیے یہ آخری چیز ہے، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا گیا ہے، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے منھے بچے ہوں، اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، ختم ہو جائے، آگ میں جل جائے، بس وہ باغ جل جائے، ذرا سا غور کیجئے، سب چلا گیا۔ اب دنیا کے اندر سے دنیا میں ہم جا رہے ہیں، پتہ چلا ہر مہینہ ریچارج تو کرانا پڑتا تھا، اب تو 2 نمبر رکھتے ہیں لوگ، 3 4 نمبر رکھتے ہیں، سب پہ ریچارج کرانا ہے۔ پاکٹ منی تو ہے، روڈ پہ نکلے ہیں تو دوستو اب آپ کو چائے پلانا ہے، ہوٹل میں گھسے 2 لوگ، 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بل دے کر کے بڑھ گئے، دینا مت ہے، میں دے دیا، اور وہیں پر کوئی مستحق 20 روپیہ مانگنے آنے لگا تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوکا ہے تو آدمی چلر تلاش کرتا ہے۔ ذرا سا یہ چیز ہے، یہ ہم نے کہاں لگایا، خوب عالی شان مکان بنایا، اللہ تعالیٰ خوب مال میں برکت دے ہوئے، خوب بنائیے، خوب اچھا پہنیے، اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پتہ چلا جب موت آئی تو جیسے وہ بوڑھا، اب کیا ہوگا میرے بچوں کا، ایسے ہی اب کیا ہوگا میرا، پورا کا پورا مال تو کوئی کام کا نہیں، ختم سب معاملہ،
اس کا تو کوئی صلہ ہی نہیں ہے، تو پورا دنیا کے لیے میں نے کیا تھا، سب کچھ دنیا میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا۔ بڑی اہم چیز ہے یہ، دوسروں کے لیے تو بہت کیا، اپنے لیے کیا کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین نیکیوں پر حریص بنا۔ رب العالمین نیکیاں کرنے کے بعد شیطان جو اس کو ضائع کروانے والے اعمال کرواتا ہے، رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اخلاص عطا فرما رب العالمین۔ رب العالمین تیرے راستے میں صلاحیت، وقت، مال، جو کچھ تو نے نعمتیں عطا کی ہے اس کو کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرنے والا بنا رب العالمین۔ رب العالمین ہر نیکی صرف تیری رضا اور خوشنودی کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔